تو لیجیے بلاتے اپنے آج کے پہلے مہمان کو جمعیت علماء اسلام کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری تحصیل بفا پگل. سو پلیز ویلکم ایڈوکیٹ محمد اسلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام اینڈ ویلکم ٹو پروگرام ہاٹ سیٹ. اچھا سر، آپ اپنے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا. کافی سارے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایڈوکیٹ محمد اسلام خان نے تعلیم کہاں حاصل کی اور کیسے حاصل کی. جی میری تو خیر ایجوکیشن اتنی ہائی لیول کی نہیں ہے، اور کوشش کی ہے کہ جہاں پہ بھی گیا ہوں اور جہاں پہ بھی ایجوکیشن جو تھوڑی بہت حاصل کی ہے تو انشاءاللہ ریکارڈ دے کے میرا تو ایک برائٹ اسٹوڈنٹ رہا ہوں میں. سب سے پہلے تو جب شروع کا میرا اسکولنگ کا کیریئر ہے تو وہ ایجوکیشن کا جو میرا ریکارڈ ہے تو وہ اسلامیہ پبلک ہائی اسکول چھتر پلین جو ہمارا میٹرک آپ نے وہاں سے میٹرک کی؟ میں نے وہاں سے کیے. اس کے بعد جب میٹرک کر لی تو چونکہ ایک رورل ایریا تھا اور یہاں پہ کالجز نہیں تھے تو مجھے ایبٹ آباد جانا پڑا. بالکل. تو وہاں پہ میں ایبٹ آباد میں پائن ہلز پبلک اسکول اینڈ کالج سے پھر میں نے وہاں پہ چونکہ مجھے وہاں بورڈنگ میں رہنا پڑ رہا تھا تو بہت کچھ میں نے سیکھا. جی. اس کے بعد میں نے جب وہاں سے انٹر کیا تو انٹر کے بعد پھر میں گریجویشن کے لیے میں نے گورنمنٹ جو پوسٹ گریجویٹ کالج نمبر 1 ایبٹ آباد سے میں نے گریجویشن کی لیے. اور وہاں سے گریجویشن کرنے کے بعد میں ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ سے میں نے LLB کی، اور LLB کرنے کے بعد پھر میں پریکٹسنگ اپنا لیگل پریکٹس شروع کی، اور آج کل میں پریکٹسنگ لائر ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پالیٹکس پہ بھی تھوڑا بہت میرا وہ ہے تو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو سر آگے کیا پڑھنے کا ارادہ ہے، LLM کرنے کا ارادہ ہے، یا آپ نے ایجوکیشن کو یہیں پہ سٹاپ کیا؟ اصل میں یہی بات ہے کہ ہمارا جو علاقہ ہے مانسہرہ، یہاں پہ جہاں سے میں نے LLB کی ہزار یونیورسٹی سے تو LLM کا ارادہ تھا، اور LLM میں میرا ارادہ تھا کہ میں LLM میں کرمنالوجی میں LLM کروں، پھر LLD کا ارادہ تھا. جی. لیکن چونکہ ہزار یونیورسٹی میں اس وقت LLM نہیں کرواتے، اور کرواتے ہیں تو ایک ہی فیلڈ ہے LLM جرنل LLM کرواتے ہیں نا. تو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے ان فیوچر انشاءاللہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے اگر مجھے وہاں پہ ایڈمیشن مل جاتا ہے تو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے LLM، اور انشاءاللہ وہاں کے اس کے بعد LLD کا میرا ارادہ ہے کرمنالوجی میں. تو اگر چانس مل گیا اور زندگی رہی تو ضرور انشاءاللہ میرا LLM نہیں بلکہ LLD کرنے کا ارادہ ہے ان کرمنالوجی. اچھا سر، تو آپ اکثر جب آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں ایبٹ آباد کے لیے یا اسلام آباد کے لیے تو سر آپ گاڑی کے اندر آپ سانگز وغیرہ سنتے ہیں یا نہیں؟ سانگز تو اس طرح ہوتا ہے کہ صوفیانہ کلام ہو تو کس طرح کے سانگز ہو؟ مطلب جو انسان کی انٹرنل فیلنگ ہوتی ہے کہ صوفیانہ کلام ہو، اور ایسا ہو جو انسان کم از کم آج کل کے جو یہ سانگز ہے تو وہ تو سانگز کم اور شور زیادہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو صوفیانہ کلام ہو اور ایسا ہو جو انسان کو صوفیزم کی طرف مائل کرے تو ایسا کلام سننے کا مجھے شوق ہے. اچھا سر، آئی تھنک کہ آپ ٹیچر بھی رہے اور آپ میرے بھی بہت اچھے ٹیچر رہے. تقریباً 2011 میں جب میں جناح اسلامک میں اسٹوڈنٹ تھا تو آپ نے اس وقت آپ اسٹڈی ہمیں پڑھاتے تھے. تو سر اس ٹائم تو خیر مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ کیا ہوتے ہیں اور ٹیچر کیا ہوتے ہیں. بیسک ہم نے اس وقت تو خیر ہم نے جو تھوڑا بہت پڑھا، اور آج میں جس لیول پہ ہوں اور جو میں تھوڑے بہت میں بات کر سکتا ہوں، میری کیا بات ہوگی، ٹوٹی پھوٹی الفاظ ہے. لیکن سر اس میں سب سے بڑا جو کمال تھا وہ سر آپ لوگوں کا تھا. آپ لوگوں نے بیسک جو ہے مجھے جس ٹائم ایڈمیشن کے لیے آئے جناح اسلامک تو سر میری اس ٹائم کیا وہ کون سا وہ تھا کہ جب میں آیا تھا تو میری اس ٹائم کیا حالت تھی؟ اچھا فرنٹ آف دا کیمرہ آپ بتا سکتے ہیں، آپ کو سر اجازت ہے؟ یہ تو دیکھیں ایک ٹیچر جو ہے نا وہ ہی بتا سکتا ہے اس کے دل کے جذبات کہ آج میرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنا کیپیبل ہو گیا ہے کہ وہ میرا انٹرویو کر رہا ہے اور ایسے کویسچنز کر رہا ہے کہ مجھے بھی پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں. فیلڈ انسان کی کوئی بری نہیں ہوتی، انسان اس فیلڈ کو کمال کی طرف لے کر جاتا ہے وہی اس فیلڈ میں کامیاب ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ کی فیلڈ بہت اچھی ہے. آپ پہلے بھی بہت اچھے اسٹوڈنٹ رہے ہیں ہمارے، اس وقت بھی جب آئے تو آپ میں کوئی کمی نہیں تھی.
اور ایز اے ٹیچر ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ جب ادارے سے نکلے تو آپ میں کوئی کمی نہ رہے. بالکل. تو آج اس چیز کو پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ فخر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی کوشش کی اور اس کوشش میں کم از کم کچھ نہ کچھ ہم کامیاب ہوئے. اور میں آپ کو اچھے فیوچر اور اچھے کیریئر کی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے. اللہ کرے آپ کو اس سے مزید کامیابی ملے اور کل بڑے کسی فورم پہ مجھے صداقت خان سواتی ملے جو انشاءاللہ ایک اچھے نیوز اینکر بنے. اور میرے لیے یہ سب سے بڑی ایک ٹیچر کے لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ اس خوشی کہ اس کا ایک ٹیچر ہی یہی چیز محسوس کر سکتا ہے، یا ایک ٹیچر ہی یہی احساس رکھتا ہے کہ یا والدین رکھتے ہیں کہ اس کا اسٹوڈنٹ اس سے زیادہ کامیاب ہو. بالکل. تو میں آپ کو یہ دعا دیتا ہوں کہ آپ اللہ کرے بہت کامیاب ہو، اور ہمیں بہت خوشی ہوگی اس چیز کی. اچھا سر، جو کہ خاص کر جو ٹیچر ہے، ٹیچر کی ایک تو ہمارے اس معاشرے میں پرائیویٹ اسکولنگ میں وہ سیلری نہیں ہے کہ جو ایک ٹیچر کو ملنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود سر ٹیچر کو جو عزت اس معاشرے میں ملتی ہے، خیر اس کی سیلری تو کم ہے لیکن جب اس کو عزت مل جاتی ہے تو وہ اس کو بہت خوشی ہوتی ہے. اکثر دونوں بھائی اگر بازار جا رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ گاڑی روک کے آپ سے دعا سلام کرتے ہیں تو بھائی پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کون ہے، آپ انہیں بتاتے کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، تو بھائی کو بھی پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ یار میرے بھائی کے لیے کسی بندے نے گاڑی روکی اور اسپیشل ملا. تو صرف بہت بڑی بات ہے ہمارے اس معاشرے میں. اصل میں ٹیچنگ ایک مقدس پیشہ ہے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک درویشی والا درس و تدریس جو ہے درویشی والا پیشہ ہے. اس میں آپ اگر سیلری تو آپ پورے ملک میں دیکھیں نا، جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہے یا مدرسوں میں ہمارے جو اساتذہ ہے، مولانا حضرات ہے، وہ جو پڑھاتے ہیں تو وہ بنیادی ان کی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے انسان کی بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہے، جو پیسہ ضرورت ہے، لیکن مقصد ان کا پیسہ نہیں ہوتا. مقصد ان کا ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے جو کچھ حاصل کیا وہ ڈیلیور کرے آگے. بالکل. درس و تدریس کے ساتھ میرا ایک شوق ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ ریلیٹڈ رہوں. تو اس کے لیے میں نے درس و تدریس کی کچھ عرصہ میں نے جوائن کی اور اپنے اسکول کی بنیاد بھی رکھی ہمارے بہت ہی اچھے دوست شیر افضل خان کے ساتھ. بالکل. تو یہ تھا کہ وہ ایکسپیرینس جو تھا، وہ بات کی مصروفیات اتنی زیادہ ہوگی کہ میں اس چیز کے ساتھ اس طریقے سے ٹچ نہ رہ سکا. لیکن شوق ابھی بھی ہے کہ کم از کم اتنا ہو کہ انسان جو علم انسان حاصل کرتا ہے وہ ڈیلیور کرے. بالکل. تو اگر آپ اس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں تو آپ ایک بہترین ٹیچر ہیں. اور جہاں تک پیسوں کے حوالے سے آپ نے بات کی تو ٹیچنگ اور درس و تدریس کا کام جو ہے یہ بیسک نیسیسٹی انسان کا پیسہ ہے، لیکن جب انسان کو جہاں پہ عزت مل رہی ہو تو میرے خیال میں انسان پیسے کو نہیں دیکھتا. بہرحال حکومت کو بھی اس سلسلے میں اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ پرائیویٹ سکولز کو اتنی فیسلٹیز دے کہ وہ بہتر طریقے سے ٹیچر کو فیسیلیٹیٹ کر سکے، کیونکہ یہ ایک درویشی اور فقیری والا پیشہ ہے. تاکہ وہ لوگ کم از کم ان کے میڈیکل کے معاملات ہوں، یہ کم از کم پرائیویٹ لیول تک اس کو بڑھانا چاہیے، ان کے لیے کوئی فنڈز ایلوکیٹ کرنا چاہیے. ایسا سسٹم ہو کہ وہ لوگ بھی کم از کم اپنی بیسک نیسیسٹیز پوری کر سکیں. یہ وقت کی ضرورت ہے. اچھا سر، ہمارے ٹائم میں 2011 میں اس ٹائم جو اسکولنگ کا جو نظام تھا کچھ بہتر تھا، کیونکہ اس ٹائم یہ کانسیپٹ نہیں تھا بزنس کا جس طرح کہ آج کل جو کہ ہمارے پرائیویٹ اسکولنگ والے کر رہے، جس طرح کہ تقریباً ٹوٹلی وہ بزنس کر رہے. تو وہ سر ہمارے ٹائم پہ نہیں تھا، لیکن آج 2021 میں وہ کیسے ہوا؟ ابھی آج کل اگر آپ تقریباً دیکھیں تو وہ سر آپ کو ٹوٹلی بزنس آپ کو نظر آئے گا. اصل میں چھوٹے ادارے یا چھوٹے رورل ایریا دیہی علاقوں میں جو اسکولز ہیں وہ تو کم فیسز میں اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں. سٹیز میں جو بڑے اسکول ہیں کافی نام ہے اس میں، ان کے کافی ہیں اس طرح کے معاملات ہیں. تو میرا اپنا جو ذاتی رائے ہے وہ ہے کہ اسکولنگ یا درس و تدریس کا معاملہ جو ہے وہ اپنی بیسک نیسیسٹیز کو چھوڑ کے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں پیسے کمائیں. بالکل. جب آپ کا مطلب ہی پیسے کمانے کا ہو گیا تو میرے خیال میں پھر آپ کی وہ پوزیشن ہی نہیں رہے گی. جیسے پہلے آپ نے عزت کی بات کی نا، کو جب انسان پیسے کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے تو میرے خیال میں پھر اس کی وہ عزت نہیں رہتی. تو اس سلسلے میں بھی دیکھیں ایک نصاب ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں اگر ایک دیہی علاقہ ہے اس میں اگر 4 اسکول ہے تو 4 اسکولوں کا نصاب الگ ہوگا. اس کے بارے میں ایک میری رائے ہے کہ نصاب ایک ہی نصاب ہونا چاہیے.
اور اس نصاب میں کم از کم ایک پاکستان کا جو 4 یونٹ ہے اس ایک یونٹ جیسے KPK ہمارا، تو اس میں جو سکولز ہیں ان کا تقریباً KPK کی حد تک ہے، کیونکہ تعلیم جو ہے وہ پروونشل میٹر ہے، پروونشل مقدم اس میں یہ ہے وزارت ہے نا، تو وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ان کا کم از کم ایک نصاب ہونا چاہیے تاکہ لوگ تعلیم حاصل کرے تو ایک امیر اور غریب میں فرق مٹ جائے۔ تو ایک اگر نصاب ہمارا ہوگا، ایک ہی نصاب، تو میرے خیال میں اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یونیفارم ہر سکول کا الگ ہے، تو وہ میری ذاتی رائے کے مطابق ایک ہی ہونا چاہیے، چاہے وہ بڑے سکول ہو یا چھوٹے ہوں، تو اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے تاکہ ایکویلٹی رہے۔ اور یونیفارم دیکھیں اسکولوں میں یونیفارم کی ہوتا ہے کہ امیر غریب کا فرق مٹ جائے، بالکل۔ تو اگر نصاب بھی ایک ہو جائے گا تو میرے خیال میں امیر غریب کا فرق بھی مٹ جائے گا، اور اس سے آگے والے جو مقابلے کے امتحانات ہیں اس میں امیر اور غریب کا بچہ ایک ہی جگہ پہ جا کر اور ایک جیسی فیسلٹیز میں اگر وہ پڑھے گا تو میرے خیال میں بہتری ہو جائے گی۔ اچھا سر، اینڈ میں آپ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ خاص کر لاء کی طرف آ رہے ہیں یا کسی اور شعبے کی طرف جا رہے ہیں، سر آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میسج خیر میں تو اپنے آپ کو اس وقت اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں کسی کو ایڈوائز کروں یا میسج کروں۔ اگر زندگی رہی تو اٹس اے لانگ جرنی، اور اگر اللہ نے زندگی رہی تو اتنا ایکسپیرینس تو ابھی نہیں ہے۔ بہرحال میرا چھوٹا موٹا جو ٹوٹا پھوٹا سا میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی فیلڈ میں بھی ہو، فیلڈ کوئی بری نہیں ہے، اس فیلڈ کو کمال تک پہنچانا ایک بندے کا اپنا جو قابلیت ہے وہ ہوتی ہے۔ انسان کسی فیلڈ میں بھی کوئی فیلڈ بری نہیں ہے دنیا میں، اور کوئی انسان دنیا میں کن ذہن نہیں ہے، نالائق پیدا ہی نہیں ہوا کوئی۔ انسان کی کوئی نہ کوئی خوبی انسان میں ہوتی ہے، اگر اس اپنی خوبی پہ ہی انسان کم از کم پہچان لے اور اس کو کنسنٹریٹ کر لیں اور اسی فیلڈ کی طرف چلا جائے تو میرے خیال میں ہر فیلڈ میں کامیابی ہے۔ اور جہاں تک لاء کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لاء کریں یا LLB کریں، تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ LLB یا لاء کی ڈگری بہت اچھی ڈگری ہے۔ آپ کو اپنے جو دنیا کی جو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ٹچ رہیں گے، آپ کو اپنے حقوق کا پتہ چلے گا، آپ لوگوں کے حقوق کے محافظ بنیں گے، جو پبلک کی کسٹوڈین آپ ہو جائیں گے، لوگوں کے رائٹس کے کسٹوڈین آپ بن جائیں گے۔ کیوں کہ جب آپ LLB کرتے ہیں تو آپ ایک فرد نہیں ہوتے لیگل۔ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں نے یہ کیا ہے یا میں اس وجہ سے، میں نے جو چیز محسوس کی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں۔ شاید میں غلط ہوں، لوگ اس چیز کو اس مقصد میں لیں کہ اس نے کیا ہے، شاید میں غلط ہوں، لیکن میں نے جو محسوس کیا میں اپنا احساس بتا رہا ہوں کہ آپ صرف اپنے آپ کو ہی نہیں، آپ لوگوں کے حقوق کے محافظ بن جاتے اور پبلک کے رائٹس کے کسٹوڈین بن جاتے۔ آپ صرف اپنے آپ کو ہی نہیں چلاتے، آپ پھر پورا اپنا گاؤں اور اپنا علاقہ چلا سکتے ہیں، ان کے حقوق کے کسٹوڈین بن سکتے ہیں اور ہر فورم پہ ان کے حقوق کا دفاع کر سکتے ہیں۔ سو یہی پیغام ہے میرا۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے وقت دیا اور اسپیشلی شہری پاکستان کو وقت دیا، آپ نے ہمیں آگاہ کیا اس ٹاپک